اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین، شریعت، قرآن، اسلام یہ بحث کرنے نہیں آیا دنیا میں۔ علماء جو بحث کرتے ہیں وہ توضیحات کے لیے، تشریحات کے لیے، تفاسیر کے لیے، وہ ان کا مقام ہے، لیکن ہم جو عوام بحث کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ دین بحث کرنے کے لیے نہیں آیا، دین تو عمل کرنے کے لیے آیا۔ اس پر عمل کیا جائے گا، عمل کی کوشش کی جائے گی۔ اور قرآن مجید نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی اچھے عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ جو عمل والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ کون سی زندگی دیتا ہے؟ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ اللہ پاک، صاف ستھری، غلاظتوں سے پاک زندگی دیتا ہے جو بندہ عمل کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پچھلے گناہ پہ شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں۔ انسان ہے، وعدے کے باوجود بھی کہیں غلطی کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ ساری رات روتا رہا، ہر مسجد سے چیخنے کی آواز آئی، اس نے ساری رات مسجد میں رو کے گزاری، لیکن جھوٹ چھوڑنے کا اس کا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ وہ تو کہہ رہا ہے 3 دن کا رمضان رہ گیا ہے، پھر میں نے دیکھ نہیں لینا تمہیں۔ فساد چھوڑنے کا اس کا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ وہ تو میاں طے شدہ بات ہے کہ سویرے وہ دکان پہ جائے گا اور صبح جو بیسن بیچے گا نا سموسے اور پکوڑے کے لیے، اس میں بھی ملاوٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ ساری رات توبہ توبہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ کھل کے ساری رات اس نے توبہ توبہ کی۔ آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کاری کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ عمل کا راستہ، عمل کا راستہ دیکھیں نا۔ 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے، 2 دفعہ، اور کوئی زیادہ، ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد، ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا، وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے۔ بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا ہے، تو سمجھ نہیں رہا بات کو۔ اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو، سینکڑوں دفعہ، اور یہ بہانے کر رہا ہے، یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے، پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں، میں بے قرار رہتا ہوں۔ عمل کا راستہ اس کو اختیار کریں، آپ سکون میں رہیں گے۔ بد عمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ۔ عمل کریں، توبہ کریں تو پھر بدل جائیں، پھر تبدیلی آئے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے۔ بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے۔ اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی۔ بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے، پورے دو۔ اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب میں مغرب عشاء پڑھنی شروع کر دیا میں نے، اب میں تسبیح لے لی ہے، کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے، لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے گے آہستہ آہستہ کرا لو، کہتے ہیں پیسے پورے دیے، سویرے چل اور بیان دے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا، یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے۔ ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے۔ آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے۔ اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بات نہیں کرنے دیتے۔
پتہ کیا بات ہے، ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ، اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں، جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، جب میں دوستوں سے ملتا ہوں۔ جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا، تضاد، تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے، ایک فن بن جاتی ہے تقریر۔ آپ کو پتہ ہے نا، واعظین نعت خواں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا۔ تو پھر یہ فن ہے، یہ جذبات کا اظہار۔ سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل، تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو، ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا۔ میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا، وضاحت کریں گے۔ میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے، علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اب بات بہت بڑی ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، بہرحال کر دیتا ہوں۔ پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس، تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا، وہ بے عملی پر بھی دلیلیں قائم کرے گا کہ یہ وجہ ہے تو اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں۔ تو چونکہ وہ بے عمل ہے اور ہے پڑھا لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہ پل بھر میں بدل جاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی نہ بڑے موقع دیتا ہے ہمیں، بڑے موقع۔ حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے وہ نئی زندگی کا آغاز کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، اور نسائی شریف میں فرمایا کہ 3 دن تک بستر پہ رہا اور اس نے شکوہ نہ کیا اللہ کا، اور جب وہ شفا یاب ہو کے بستر سے اٹھا ہے نا، تب اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اور فرمایا جو حج کرنے گیا، حج کر کے واپس آیا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یوں سمجھے کہ میں آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بڑے موقع اللہ نے دیے، بڑے موقع، بڑے سارے موقع عطا فرمائے کہ میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، تو بھی تو نئی زندگی کا آغاز کرنا، تو بھی تو شروع کرنا نئے سرے سے، تو بھی تو بدل کے آنا، تو بھی تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا۔ سالوں بیت گئے، ہمیں سالوں بیت گئے، تقریر کرتے، تقریر سنتے، قرآن سنتے، پورا قرآن سنتے، ترجمہ اور تفسیر لوگوں نے پڑھ پڑھ کے بڑا جگہوں پہ لوگ دلائل دیتے، بات کرتے۔ کب وہ وقت آئے گا جب ہم عمل کریں گے؟ تھوڑا مجھے سفر کرنا پڑتا ہے، دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھی انوکھی ہو جاتی ہیں۔ میں ایک جگہ پہ تھا تو وہاں 4 5 6 عمرے کے ٹکٹ تھے محفل میں، تو ہمارے آپ کو پتہ ہے نا وہ جو دلیلوں والے لوگ ہیں ان بیچاروں کو بھی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگا جی عمرے کا ٹکٹ دینا جائز ہے قرآن اندازی کر کے؟ میں نے کہا یار چلو جائز ہی رہنے دو، تیری مہربانی، کہ اب اس پہ بھی اعتراض آ گیا ہے۔ میں نے کہا 100% جائز ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اندازی تو شروع ہو گئی جو حدیث میں نہیں آئی، عمرے کے ٹکٹ والی ہے جائز، پر نبی پاک نے جس قرآن اندازی کا کہا تھا وہ کب ہوگی؟ حضور نے فرمایا تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چل جائے تم قرآن اندازی کرو۔ وہ کس دن کرنی ہے؟ کس مسجد میں ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تمہیں پتہ چلے اذان کا ثواب کتنا، تم قرآن اندازی کرو۔ کب کرنی ہے؟ کون پڑھے گا اذان؟ کون یہ آگے بڑھ کے کام کرے گا؟ بھئی جو قرآن اندازی حدیث میں ہے وہ کب ہوگی؟ یہ تو قرآن اندازی شروع ہو گئی اور ہو رہی ہے، اب تو لوگ جہیز دینے لگے ہیں قرآن اندازی کر کے، یہ ماحول بن گیا۔ دین عمل کرنے کے لیے آیا ہے، جو حکم میرے نبی پاک کے غلاموں کو ملا انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، وہ عمل کے میدان کے لوگ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ روایات مروی نہیں ہیں، اگر ڈھونڈنے نکلو گے تو زیادہ قول نہیں ملیں گے ان کے۔ حضرت عمر فاروق کے زیادہ اقوال، زیادہ ارشادات آپ کو نہیں ملیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی زیادہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، ان کا عمل ملے گا، ان کا کردار ملے گا، ان کا لب و لہجہ ملے گا۔
زندگی گزارنے میں کیا طریقہ اختیار کیا وہ آپ کو ملے گا۔ اب تو وہ لوگ رخصت ہو گئے جن کے عمل سے لوگ زندگی پکڑتے تھے، عمل سے، کردار سے۔ تو عمل کا رستہ کب اختیار کریں گے، آگے کب بڑھیں گے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام عمل کرتے تھے، اور جب عمل کرتے تھے پھر اس کا رزلٹ آتا تھا۔ یاد رکھنا، رزلٹ نیتوں کا آتا ہے، ارادوں کا آتا ہے، عمل کا آتا ہے۔ گفتگو کا رزلٹ، آپ بڑا اچھا سبق سنا لیں تو پیپر نہ دیں تو پاس ہوں گے کہ فیل؟ آپ تو کہہ رہے تھے وہ مجھے سارا ہی آتا تھا۔ تو عمل آپ کرتے ہیں تو عمل پر نتیجہ ہوتا ہے، عمل پر، عمل پر۔ آج مسئلہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف سیاستدان ہی جو ہے وہ غلط کام نہیں کرتا، یا بہت بڑی انڈسٹری ہو تو وہاں خرابی نہیں ہوتی، بلکہ ریڑھی والے کا بھی اگر ہاتھ پڑ جائے نا تو چھوڑتا وہ بھی کوئی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ وہ بھی جو اچھے اچھے عام ہوتے ہیں وہ فرنٹ پہ لگائے ہوتے ہیں، اس نے دکھانے کے لیے اور ہوتے ہیں اور دینے کے لیے اور ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بھی تو میں نے بیچنے ہیں نا، تو بھئی اگر یہ بھی بیچنے تھے تو اکٹھے لگانے چاہیے تھے، لیکن معیار ہے نا ہمارا، عمل کا رستہ مسدود ہے۔ اگر دین کا کوئی کام بھی زندگی میں کرے نا تو اپنے اوپر مشقت کریں کہ وہ کام میں نے ریاکاری کے طور پہ نہیں کرنا، وہ دکھلاوے کے طور پہ نہیں کرنا۔ دینی معاملات کے اندر، دینی کاموں کے اندر، یعنی پہلے آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں کہ واقعی آپ فی سبیل اللہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو رسم ہے نا بے تحاشا، کچھ چیزیں بوجھ بننے لگ گئی ہیں، بوجھ۔ طبیعت محسوس کرتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب ہم یہاں بھی ہم وہ کام کریں گے سیکھ کے، سن کے، تیار کر کے۔ باہر آئیں تھوڑا۔ حضرت ابو مرتعش ایک درویش گزرے، وہ کہتے ہیں میری حج کی تیاری تھی، میں گھر میں بیٹھا تھا، بالکل تیار تھا، کل پرسوں جانا تھا، تو میری اماں نے پانی مانگا، بیٹا پانی دینا۔ رسالہ کشیریہ میں اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں اماں جی نے کہا پانی لاؤ، تو میں نے نا چھوٹے بھائی سے کہا اماں جی کو پانی دینا، اماں جی نے مجھ سے پانی مانگا ہے۔ جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی اماں کی خدمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ وہ جو انڈسٹری کا مالک ہے 2 کروڑ روپیہ وہ نرس رکھ دے اماں کو کہ خود اماں کو روٹی کھلائے؟ وہ کہتا ہے میں کر تو رہا ہوں، میں ہی تو تنخواہ دیتا ہوں، بی بی جو رکھی ہوئی ہے۔ کس کو خدمت کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کو، انجینئر صاحب کو۔ نبی وقت بھی ہو نا، نبی وقت بھی اور ولی وقت بھی، تو ماں اس کے لیے بھی قابل تعظیم ہوتی۔ آپ بات کو سمجھیں، نبی کریم علیہ السلام تو اپنی رضائی ماں آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور نے کہا یہ تعظیم کا موقع ہے۔ حضرت ابو مرتعش کہتے ہیں اماں نے پانی مانگا، کل میں نے حج پہ جانا تھا، چھوٹے بھائی سے کہا ذرا اماں کو پانی دینا، چونکہ میں تو پیر صاحب ہوں، میں تو علامہ صاحب ہوں، 25-30 آدمی ابھی گلی میں کھڑے ہیں مجھے ملنے والے، بہت پتر تو پانی لا دے، پانی کی بات ہی ہے نا۔ کہتے ہیں فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ سینکڑوں میل کا سفر حج کا پیدل کرنا ہے، اس کے لیے تیرا نفس تیار ہے، اور یہاں سے اٹھ کے وہاں مٹکے سے پانی ڈالنے جانا ہے اماں کے لیے، اس کے لیے ذہن تیار نہیں۔ فرماتے ہیں پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ یہ تو حج کرنے جا رہا ہے نا، اس میں لوگ تجھے حاجی کہیں گے، اور واپسی پہ تیرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے، لیکن اماں کو پانی پلانے پر تو کوئی بندہ انعام نہیں دے گا، کوئی شور نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ابھی میں حج کے لیے نفسیاتی طور پر تو تیار ہوں پر دلی طور پر تیار نہیں ہوں۔ کہتے ہیں میں نے حج کا ارادہ چھوڑ دیا۔ میری اماں کہنے لگی بیٹے جاتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اماں پہلے تیرے تک پہنچ لوں پھر بیت اللہ شریف تک بھی پہنچ جاؤں۔ تو دینی کام زندگی میں کوئی بھی کرے نا مخلص ہو کے کریں، نکل آئیں تصنع سے، بس کریں۔ یار مطلب سب کے سامنے اداکاری تو اللہ رسول کے سامنے بھی اداکاری چھوڑ دے یار۔ مطلب ویسے بھی میں کہتا ہوں اداکاری کرتے بندہ تھک جاتا ہے، اداکاری کرتے کرتے نا بندہ وہ لمبی نہیں چلتی۔ تو آپ نارمل زندگی میں اللہ رسول کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتری ہوگی، آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ دنیا میں جو چیز اس وقت سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہے وہ دینی اقدار ہیں۔ ہر شعبے میں تیزی سے کام ہو رہا ہے، تیزی سے، اور دینی اقدار کو لوگ پیچھے کرتے جا رہے ہیں۔ کئی بہانے ہیں لوگوں کے پاس، کہتے ہیں مولوی لڑتے بڑا ہیں تو ہم کدھر جائیں،
تو میں کہتا ہوں کون سا مولوی کہتا ہے شراب پیو؟ کہا ہے کبھی کسی مولوی نے؟ وہ کوئی بھی ہو، کسی نے کہا ہے کہ رشتہ داروں کے تعلقات خراب کر لو؟ کسی نے کبھی کہا ہے کہ ڈاکے مارو؟ تو آپ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ کون سا مولوی کہہ رہا ہے کہ چوریاں کرو؟ تو دینی اقدار اور چیز کا نام ہے، اصول میں اختلافات ہیں، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، وہ رہیں گے، چلے آ رہے ہیں، لیکن آپ دینی اقدار کا خیال کریں۔ اب نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دو۔ اصل بات یہ غریبوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مسجد واحد جگہ ہے جہاں سے غریبوں کی آواز بلند ہوتی ہے۔ سویرے تجربہ کرنا، سویرے کسی مسجد میں افطاری کے وقت پہنچنا، لائنوں میں لگ کے لوگ افطاری کر رہے ہوں گے اور سینکڑوں لوگ روٹی کھا رہے ہوں گے، اور ان میں امیر کوئی بھی نہیں ہوگا، سارے ماڑے لوگ ہوں گے۔ تو مسجد ہی تو ہے، جب بنتی ہے تو غریب کی بات ہوتی ہے، غریب کو روٹی ملتی ہے۔ یہ مجھ سے پہلے ایک دوست نے پوچھا، پھر 2 4 5 لوگوں نے پوچھ لی یہ بات، تو میں نے کہا کہ نبی پاک کو یتیموں غریبوں کا بڑا خیال تھا، پر حضور نے تو مدینے آ کے سب سے پہلے مسجد ہی بنائی ہے، حضور نے باقی سارے کام بعد میں کی۔ تو یہ اب نیا پراپوگنڈا ہے۔ دینی اقدار میں تھوڑا تھوڑا نا اپنا حصہ ڈالیں۔ کس طرح بھلا؟ کس طرح؟ جب بہت سارے لوگ دین کے مخالف بات کر رہے ہوں تو آپ ایک آواز صرف بلند کر دیں کہ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، دین کل بھی قابل عمل تھا، آج بھی قابل عمل ہے، قیامت تک قابل عمل رہے گا۔ آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ وہ چندے دینے، وہ باقی معاملات بڑے بعد کے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کے نمائندے بنیں۔ اب نہ 50 لوگ دین مخالف بات کر رہے ہوتے ہیں، پر ایک بھی اٹھ کے کہتا نہیں کہ یار یہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، وہ آپ کسی میدان میں بھی ہیں، کسی چوک میں بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ اپنے دین کے نمائندے بنیں۔ اس تیزی کے ساتھ لبرل لوگ دین کو بدنام کرتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ نظام کو چلاتے ہیں، اتنی خرابی پیدا کرتے ہیں کہ آنے والی نسل دین بیزار ہوتی جا رہی، دین بیزار، یعنی بچے خوف کھاتے ہیں مسجد کے، مدرسے کے، مولوی کے نام سے خوف کھاتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، جس بندے نے پاکستان بنایا تھا نا، خواب دیکھا تھا، وہ بندہ اس دور میں پی ایچ ڈی تھا جب پی ایچ ڈی بندے چراغ لے کے نہیں ملتے تھے۔ اقبال نے اس زمانے میں پی ایچ ڈی کی جب پی ایچ ڈی پتہ نہیں شاید خال خال ہوتی تھی۔ وہ ڈاکٹر بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، ادیب بھی تھے، بہت بڑے منطقی تھے اقبال۔ اور ردیف قافیہ، مجھے تھوڑی سی دلچسپی ہے شاعری سے، پر میں دنگ رہ جاتا ہوں جب اقبال کو پڑھتا ہوں کہ پتہ نہیں لفظ اس بندے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے تھے ہمیں استعمال کر، لیکن اس بندے نے علامہ کہلانا پسند کیا۔ اسے کوئی علامہ کہتا تھا تو اقبال راضی ہوتے تھے، فرماتے تھے جب کہ مجھے علامہ کہتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں مصطفیٰ کے دین سے جڑا ہوں۔ وہ پسند کرتے تھے یہ بات کہنا، پسند کیا اس شخص نے۔ یہ آپ سمجھے، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، یہ پسند کیا اس بندے نے یہ بات کہنا۔ اس نے پسند کیا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہنا۔ آپ سمجھے، نہ جہاں میں کہیں بھی اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، کہنے لگے میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ تو اس لیے دین کے آپ محافظ بنیں، اور میرے سے زیادہ آپ کی آواز بلند ہوگی۔ جب ایک سٹوڈنٹ پینٹ شرٹ پہن کے دین کی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے نہیں رمق ہے، اس کو یہ کہہ کے بند نہیں کریں گے تو مولوی ہے۔